ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے تقلید کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ تقلید کے معنی کیا ہیں، تقلید کا تاریخچہ کیا ہے، تقلید کس کی جاتی ہے، تقلید کیسے کی جاتی ہے، تقلید کس چیز میں کی جاتی ہے، اور تقلید کی دیگر مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے تمام مسائل آیت اللہ سیستانی صاحب کے توضیح المسائل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، آئیے چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ تقلید کے معنی کیا ہے۔ تو عزیزوں، اہل لغت نے تقلید کے معنی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا بتایا ہے، اور اگر اسے عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ کاپی کرنا، یعنی کسی نے کوئی عمل انجام دیا ہے، ہم کو اسی طرح سے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ اور مسائل کی اصطلاح میں تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی صاحب اپنے توضیح المسائل جامع میں فرماتے ہیں کہ مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا تقلید ہے۔ تو عزیزوں، آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تاریخ دانی اور تقلید کے سلسلے میں خود سیستانی صاحب کیا فرماتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا تاریخچہ کیا ہے، اور آگے گفتگو کرتے ہیں کہ تقلید کی تاریخ کیا ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی صاحب اسی توضیح المسائل جامع میں تقلید کے احکام کو شروع کرنے سے پہلے ایک تاریخچہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پانچویں امام اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ تم مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں میں، میری شیعوں میں تم جیسے افراد ہوں جو مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیں۔ یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے صحابی سے، جو ان کے خاص صحابی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان سے لوگ مسئلے مسائل اور اپنے احکام معلوم کریں۔ تو یہ ہے پانچویں امام۔ اور چھٹے امام کے سلسلے سے ایک روایت آیت اللہ سیستانی صاحب اسی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، مولا آپ سے ملاقات کرنا بہت دشوار اور سخت ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم اپنے احکام اور مسائل کس سے پوچھیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ابو بصیر اسدی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور امام سے ایسے ہی متعدد لوگوں نے سوال کیا، اور امام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنے اصحاب کی طرف مراجعہ کرنے کے لیے کہا، کبھی زرارہ کی طرف مراجعہ کرنے کے لیے کہا، کبھی ہشام، کبھی محمد بن مسلم کی طرف کہا کہ جو ہے تم لوگ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اور آٹھویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے، مولا آپ سے ملاقات کرنا بہت سخت ہے، اور کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ احکام ہے، کچھ سوالات جو ہے لوگوں کو پوچھنا رہتا ہے، تو ہم کیا کریں، ہم کس سے پوچھیں؟ تو امام نے فرمایا، زکریا ابن آدم ہے، تم سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہر امام تقریباً، مثلاً جیسے کہ میں نے پانچویں امام سے روایت بیان کی، چھٹے امام سے روایت بیان کی، آٹھویں امام سے روایت بیان کی، اور یہ بھی بتا دوں کہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے یہ روایتیں ذکر کرنے کے بعد ان کا حوالہ بھی وسائل الشیعہ باب قاضی و افتاء کی جانب جو ہے حوالہ بھی دیا ہے کہ آپ اس کتاب میں آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ان روایتوں کو۔ تو عزیزوں، چونکہ عصر غیبت کا زمانہ آنا تھا، لہٰذا ایک لوگوں کے درمیان امام یہ چاہتے تھے، امام ہمارے یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان یہ رواج ہو جائے کہ علماء دین سے، فقہا سے اپنے احکام معلوم کریں۔ اور آئیے، جب یہ عصر غیبت کا زمانہ اور نزدیک آ جاتا ہے، ہمارے 11ویں امام کے ابھی ان کے بعد امام سے ملاقات کرنا ناممکن ہے، تو ایسے میں اب امام کے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا اصول اور کوئی ایسا قانون بتائیں جو ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو۔ لہذا امام ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور امام سے ایک حدیث نقل ہے جس میں امام فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ
محافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا فقیہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، دین کا محافظ ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے مولا کا وفادار ہو، اگر ایسا کوئی فقیہ ہے تو عوام کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ تو دیکھیے اب یہاں پہ ایک اصول بتا دیا، کیونکہ اب امام سے ملاقات کرنا ناممکن ہے، لہٰذا اب امام نے ایک اصول بنا دیا اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ وہ فقہا سے اور مراجع سے اپنے مسائل معلوم کریں، ایسے مراجع اور ایسے فقہا کہ جن کے شرائط بیان کی، سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ، یہ شرائط امام نے بیان کی ہے۔ تو عزیزو آئیے بات کو اور مکمل کر دیا جائے کہ علماء نے قرآن کی آیتوں سے بھی وجوب تقلید کو، یعنی تقلید کے واجب ہونے کو ثابت کیا ہے، جیسے سورہ نحل کی 43ویں آیت، سورہ انبیاء کی 7ویں آیت کہ جو ہے دونوں سوروں میں یہ آیت تکرار ہوئی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اور یہ جب جو ہے یہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اور یہ حکم دینا یہ بتا رہا ہے کہ جب انسان جو ہے پوچھے گا تو اس کی بات پہ عمل کرے گا، اور یہی تقلید ہے۔ اور ایک اور آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں کہ سورہ توبہ کی 122ویں آیت، اس میں خداوند عالم فرماتا ہے، ارشاد فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ قوم والے، فرقے والے، قوم والے کچھ لوگوں کے لیے بھیج دیتے کہ وہ جائیں اور تفقہ حاصل کریں دین میں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ تفقہ یعنی فقیہ ہو جائیں دین میں فقیہ ہو جائیں۔ تو فقیہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنے قوم کو ڈرائیں، یعنی اپنی قوم میں خشیت الہی پیدا کریں، اپنی قوم کو معصیت خدا سے دور رکھیں۔ اور جب جو ہے اپنے قوم کو ڈرائیں گے تو یہ ڈرانا کیسے ہوگا کہ وہ جب بتائیں گے تو قوم والے ان کے بات پہ عمل کریں گے، اگر عمل نہیں کریں تو پھر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ یہ فقہا جائیں، لوگ ان کی بات کو مانیں، اور یہی تقلید ہے۔ تو عزیزو یہ قرآن کی روشنی میں ہوا، اور آئیے عقل کے ذریعے بھی جو ہے گفتگو ہو جائے کہ جب عقل کی بات آتی ہے تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک معمولی سا مکان بھی اگر ہم بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو معلوم ہے، جو لوگ ماہر ہیں، ان سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ جیسے ایک مستری ملے تو اچھا سا مستری مل جائے، ایک کارپینٹر اچھا ملے، ایک پینٹر اچھا ملے، ایک ٹائلس والا اچھا مل جائے، مناسب ملے، اچھا ملے، اور گرل والا ہے، اور آپ کے مثلا فال سیلنگ والا ہے، یہ سارے مثلا جو ایک گھر کے بنانے میں جو ایک ڈیزائنر ہیں، انجینئر ہیں، یہ سارے لوگ ایک مثلا ہم کو مل جائیں، اور عقل کہتی ہے جو ماہر ہوں، جو کو کام آتا ہے، ان سے ہم جو ہے اپنا کام کرائیں، یہ عقل کہتی ہے۔ تو عزیزو ایک چھوٹا سا مکان بنا ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ایک ماہر کی ضرورت ہے۔ تو عزیزو جب دین کی بات آتی ہے وہ تو آخرت سے مربوط ہے، تو اس میں بھی ہماری عقل کہتی ہے کہ وہاں بھی جو سب سے زیادہ ماہر ہو، ہم اس کے بتائے ہوئے قوانین پر، اس کے بتائے ہوئے احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے اب تو ہم پڑھ لیے ہیں، لکھ لیے ہیں، اب جو ہے کیا کرنا جو ہے گوگل پہ سرچ مار دیں گے، مسائل ہم کو معلوم ہو جائیں گے، اب ہم کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو عزیزوں یہ بہانہ ہے، اگر ہم کو ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک اٹیک آ جائے، یا آپ کی روشنی چلی جائے، تو آپ کیوں نہیں گوگل پہ سرچ مار کے دوا جو ہے تجویز کر لیتے، کیوں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی وہاں جان کی بات ہے، اس لیے انسان بھاگتا ہے۔ تو عزیزوں یہ دین کی بات آخرت کی بات ہے، اور آخرت وہ جگہ ہے
جہاں نہ آپ کے بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ عزیز کام آئے گا، نہ رشتے دار کام آئے گا، نہ کوئی بھی نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، وہاں صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ تو یہ عقل ہماری کہتی ہے جب ایسا مقام ہے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو پھر وہاں ایسے کی بات ماننی چاہیے جو بہت ہی ماہر ہو، وہاں پہ رسک نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے آپ جب جان کی بات آتی ہے تو اس میں آپ رسک نہیں لیتے، اسی طرح سے جب آخرت کی بات ہو، جب دین کی بات ہو، جب اللہ کے رسول کی اور ائمہ کی بات ہو تو وہاں بھی رسک نہیں لینا چاہیے، اور یہ عقل ہماری بتا رہی ہے۔ تو عزیزوں، تو ضروری ہے کہ جب ہمارا رابطہ خدا سے ہو رہا ہے، اہل بیت سے ہو رہا ہے، رسول سے ہو رہا ہے، قرآن سے ہونا ہے، تو پھر وہ چیزیں وہ شرائط جو امام نے کہی ہیں وہ ہمارے فقہ میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ کس کی جو ہے تقلید کی جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید ہوگی جس میں تمام شرائط پائے جاتے ہوں، یعنی وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ماہر ہو، عالم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں جو ہمارے امام نے بیان کیے ہیں۔ تو عزیزوں، اچھا تقلید کیسے کی جاتی ہے؟ تقلید کرنا بہت ہی آسان ہے، بس آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم آج سے فلاں مجتہد کے فتوے پر عمل کریں گے، اور آپ ان کے فتوے پر عمل کر لیں گے۔ اور تقلید کن لوگوں پر واجب ہے، لازم ہے؟ تو عزیزوں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں، وہ اپنے فتوے پر عمل کریں گے، لیکن ایک لوگ وہ ہیں جو علم کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ وہ علماء کے احتیاطی مسائل سے واقف ہیں، اور وہ لوگ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ مثلا ہم نے اپنے وظیفہ شرعی پر عمل کیا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو احتیاط پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر تقلید کرنا لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ اور کہاں تقلید ہونی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک اصول دین، ایک فروع دین۔ تو عزیزوں، اصول دین میں تقلید نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے کہا ہے اللہ ایک ہے تو پھر اللہ ایک ہے، نہیں۔ فلاں صاحب نے کہا کہ امام ہے، فلاں صاحب نے کہا کہ نبی ہے، نہیں۔ آپ کو اپنے اعتبار سے، آپ کو اپنے عقائد کو اپنے اعتبار سے مضبوط کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، مستحکم طور پہ آپ مضبوط ہو جائیے۔ توحید ہے، عدل ہے، امامت ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، یہ تمام چیزیں جو اصول دین میں آتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں آپ کو تقلید نہیں کرنی ہے، بلکہ فروع دین میں تقلید کرنا ہے، جیسے نماز وغیرہ۔ تو عزیزوں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے آپ کو تقلید کرنی ہے، اور اصول دین جہاں پہ آپ کو تقلید نہیں کرنی ہے، وہاں آپ کو اپنے اعتبار سے سمجھنا ہے۔ تو آئیے کچھ مسائل اور تقلید کے سلسلے میں۔ ایک لفظ آتا ہے عالم۔ اب ہم کو کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص عالم ہے کہ نہیں ہے، فلاں مجتہد عالم ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ ماہر ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہم کو معلوم ہوگا؟ تو اس کے بھی طریقے ہیں عزیزوں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب اپنے اسی توضیح المسائل جامع میں فرماتے ہیں کہ یا تو انسان خود علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ علماء کے فتاوے اور مثلا کی کتابوں سے اسے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ فلاں عالم ہے، تو اس کے لیے عالمیت ثابت ہو جائے۔ یا مثلا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے دو عادل عالم دین جن کی دوسرے علماء بھی تائید کرتے ہوں، وہ اگر کسی کی گواہی دے دیں، کسی کے عالم ہونے کی گواہی دے دیں کہ فلاں عالم ہے، تو بھی عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک شخص ہے جو اہل علم سے نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دو عالم عادل لوگوں نے جو ہے گواہی دی ہے کہ فلاں جو ہے عالم ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ علماء کے درمیان اٹھتا رہتا ہے، یا مجلسوں میں علماء سے، متعدد علماء سے اس نے سنا ہے، اور سن کے اسے یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے، تب بھی اس کے لیے عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ یا یہ کہ مثلا ایک تحقیقی علمی تحقیقی گروہ، یا مثلا جو ہے علماء کا ایک گروہ کسی کے عالمیت کی گواہی دے دیں، تب بھی عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ جیسے حوض علمیہ کے مدرسین
اگر کسی کے عالم ہونے کی گواہی دے تب یہ عالمیت ثابت ہو جائے گی۔ اور عزیزو، ایک سوال اور یہاں پہ واضح کر دوں، جو سستانی صاحب نے اپنی توضیح المسائل جامع میں 12 نمبر پہ بیان کیا ہے، یعنی 12 نمبر مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خوئی صاحب کے زمانے میں ان کی تقلید کرتا تھا اور اب خوئی صاحب نہیں ہے، اور تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کا متوفع مجتہد، یعنی جو اس دنیا سے جا چکا ہے مجتہد، اگر وہ زندہ مجتہد سے عالم ہے تب تو وہ اسی کی تقلید کرے گا، اور اگر عالم نہیں ہے تو پھر زندہ مجتہد جو عالم ہے اس کی تقلید کرے گا۔ اور اگر دونوں علم کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی عالمیت دونوں میں سے کسی کی ثابت نہ ہو، اس کے لیے یہ معلوم ہو کہ دونوں برابر ہیں، تب کیا کریں؟ تو سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان دونوں میں باورع کون ہے۔ باورع کا مطلب کیا ہے؟ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ احکام الہی کو حاصل کرنے میں، یعنی استنباط احکام، یعنی قرآن و حدیث سے جو احکام حاصل کیا جاتا ہے، تو اس میں کون سب سے زیادہ احتیاط سے کام لے رہا ہے، کون سب سے زیادہ جو ہے جستجو تلاش اور تحقیق سے کام لے رہا ہے، جو سب سے زیادہ تحقیق اور احتیاط اور جستجو سے کام لے رہا ہوگا، آپ جو ہے اس کی تقلید کیجیے۔ اگر یہ بات بھی اس میں بھی دونوں برابر ہوں، یعنی متوفع مجتہد بھی اور زندہ مجتہد دونوں اس بات میں بھی برابر ہوں، نہ معلوم ہو سکے کہ عالم کون ہے، تو سستانی صاحب فرماتے ہیں تو پھر اپنے مسائل کو کسی بھی مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے دیں۔ ہاں، اب اس میں ایک جو ہے وہ آتا ہے کہ اگر کہیں علم اجمالی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، مثلا اگر آپ نے کہیں سفر کیا، اتنی مقدار میں سفر کر لیا کہ ایک مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے آپ کی نماز قصر ہے، ایک مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کی نماز مکمل ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن کتنی پڑھنی ہے یہ نہیں معلوم ہے، مکمل پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے۔ ایک مجتہد کہہ رہا ہے، یعنی جو زندہ مجتہد ہے یا جو متوفع مجتہد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مثلاً جو ہے آدھی پڑھی ہے، یعنی قصر پڑھی ہے، اور دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہے آپ کو مکمل پڑھنا ہے، تو کیا کرے؟ سستانی صاحب فرماتے ہیں ایسی صورتحال جہاں ایمانی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پہ دونوں کے فتوے کی رعایت کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مکمل بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے۔ اب آئیے ایک اور استفتاء جو فارسی زبان میں ان سے استفتاء کیا گیا ہے، موضوع تقلید کے موضوع میں یہ جو استفتاء ہے اس میں مسئلہ نمبر 8 ہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے کہ آغا مثلا ایک مسئلہ ہے، اس میں ہمارے متوفع مجتہد نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ متوفع مجتہد یعنی جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ اس کے قبر پہ نور کی بارش مزید کرتا رہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ تو سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے متوفع مجتہد نے کسی مسئلے پہ فتویٰ نہیں دیا ہے، یا آپ کو فتویٰ معلوم نہیں ہے، دو چیزوں میں، یا فتویٰ نہیں دیا ہے، آپ نے کتاب دیکھا فتویٰ نہیں، یا جو ہے آپ کو فتویٰ معلوم نہیں ہے، فتویٰ ہوگا، آپ نے تلاش کوشش کیا فتویٰ لیکن آپ کو معلوم نہ ہو سکا، تو یا معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہیں پہ ایک تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، معمولی سے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے بات آپ تک پہنچ جائے، کہ سستانی صاحب نے کیا فرمایا کہ یا کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں، تب بھی آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، یا فتویٰ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں دو چیز آتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نادان ہیں، جیسے ہم کو فرنچ نہیں آتی، ہم کو معلوم ہے ہم کو فرنچ نہیں آتی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو
معلوم نہیں ہے کہ ہم نادان ہیں. اب ہم مثال دیتے ہیں. جیسے ایک شخص سورہ حمد پڑھ رہا تھا تو وہ ہمیشہ کہتا رہا الحمدللہ رب العالمین. 10 سال سے یہی کہتا رہا. اب وہ یہ 10 سال سے کہہ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اس لیے کہ عالمین کر کے لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے. جو بھی ہے عالمین ہے. لام کے اوپر زبر ہے, لام کے اوپر ساکن نہیں ہے کہ عالمین آپ کے لیے عالمین ہے. تو اب یہ جو ہے 10 سال تک اس کو علم نہیں تھا کہ وہ جاہل ہے, نادان ہے. اس کو تو معلوم تھا کہ ہم کو معلوم ہے, ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں. تو دونوں صورت اس میں معلوم نہیں میں دونوں صورت آتی ہے. ایک مرتبہ آپ کو علم ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے, ایک مرتبہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. تو دونوں صورتحال میں آپ جو ہے زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ تقلید کے سلسلے میں کہ ایک سوال ہوا کہ آغا کیا جو ہے مثلا شوہر ایک مجتہد کی تقلید کر رہا ہے تو کیا بیوی بھی اسی کی تقلید کرے؟ تو آغا کہتے ہیں کہ اس کے علم کے مطابق مطلب کیا؟ جو اسے یقین حاصل ہو گیا ہے کہ فلاں عالم ہیں وہ اس کی تقلید کرے گی. یہ نہیں کہ شوہر چونکہ ایک مجتہد کی تقلید کر رہا ہے لہذا وہ بھی اسی کی تقلید کرے. نہیں, وہ اپنے یقین کے اعتبار سے جو اس کی نگاہ میں جو اس کو یقین حاصل ہوا, جیسے بھی یقین حاصل ہوا ہو کہ فلاں عالم ہے وہ اس کی تقلید کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.